بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے سبق ملی وحدت کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ ترتیب ہے کام کرنے کی کہ ہم جب بھی نیا سبق کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا ایک ہم ٹائٹل پیج بناتے ہیں، اس کے بعد الفاظ معنی تحریر کرتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب جو اس مشق کے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر کچھ قواعد کا کام ہو تو ہم اس کو حصہ قواعد میں کرتے ہیں۔ تو سبق ملی وحدت جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے، اس کی بلند خوانی ہے آج۔ بلند خوانی مطلب اس کو ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ جو کہ سبق میں موجود ہیں جن کے معنی آپ کے لیے نئے یا مشکل ہو سکتے ہیں، ان میں سے کچھ بورڈ پہ تحریر ہیں۔ اگر ہم ان کو ایک نظر دیکھ لیں تو لفظ ملی ہے، اس کا مطلب قومی ہوتا ہے، وحدت ہے، ایک ہونا، مستغرق ہے، بہت زیادہ مصروف ہونا، ورق گردانی، مطالعہ کرنا، ارض و سما، ارض زمین کو کہتے ہیں، سما آسمان کو کہتے ہیں، ملا کے لکھا گیا تو زمین اور آسمان۔ ترک کرنا، چھوڑنا، عطیہ، انعام، کار فرما ہونا، عمل دخل ہونا، جذب باہمی، آپس میں کشش، ناتواں، کمزور، بازگشت، گونج سمجھتے ہیں جب ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں خالی عمارت میں یا پہاڑوں وغیرہ کے درمیان میں، جب ہم وہاں پہ کچھ پکارتے ہیں تو آواز لوٹ کے دوبارہ آتی ہے، جس کو گونج کہتے ہیں، آواز جو گونجتی ہے۔ مربوط، باضابطہ۔ کچھ الفاظ کے معنی یہاں پہ تحریر ہیں۔ اس طرح کچھ الفاظ دوران بلند خوانی آپ کو انڈر لائن کروائے جائیں گے۔ ان الفاظ کو جو آپ کو انڈر لائن کروائے جائیں، آپ ساتھ ساتھ ان کو پینسل سے انڈر لائن کر لیں گے اور بعد میں ان کو لغت سے دیکھ کے اپنی کاپی میں تحریر کر لیں گے۔ یہ الفاظ جو بورڈ پہ تحریر ہیں یہ بھی، اور اس کے ساتھ جو اضافی الفاظ ہیں جو آپ کو کتاب میں نشان لگوائے جائیں ان کو بھی آپ اپنے الفاظ معنی والے حصے میں لکھ لیں۔ تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی۔ بڑھتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21۔ کتاب آپ کے پاس ہے، پینسل آپ کے پاس ہے، نوٹ بک آپ کے پاس ہے، ڈائری آپ کے پاس ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جب پڑھنے بیٹھیں تو پہلے بھی بتایا گیا کہ اسی سوچ اور اسی انداز سے بیٹھیں گے جس طرح ہم کمرہ جماعت میں بیٹھتے ہیں، کہ ہمیں تمام چیزیں ہمارے بیگ میں موجود ہوتی ہیں اور ضرورت کے مطابق ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں بار بار اٹھ کے جانا نہیں پڑتا۔ تو امید ہے کہ ان ہدایت کے مطابق آپ تمام چیزیں لے کر بیٹھے ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 21 پہ۔ سبق کا عنوان ہے ملی وحدت۔ عزیز طلبہ، کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 21۔ جیسے کہ سبق کا عنوان لکھا ہے ملی کے معنی ہم نے پڑھ لیے، یعنی قومی ملازمیت، یعنی قوم سے جس کی نسبت ہو، قومی۔ وحدت ایک ہونے کو کہتے ہیں، متحد ہونے کو کہتے ہیں۔ ملی وحدت کا مطلب ہوا قومی اتحاد یا قوم کا متحد یا ایک ہونا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بات ہم مشاہدے میں ہمارے آتی رہتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ اتحاد ہوتا ہے، چاہے وہ جانوروں کے اندر دیکھا جائے، چاہے انسانوں کے اندر دیکھا جائے، چاہے قوموں کے اعتبار سے دیکھا جائے، چاہے وہ یعنی گھریلو اعتبار سے دیکھا جائے، گھر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں پہ اتحاد ملے گا، جو لوگ متحد ہوں گے ان کی طاقت زیادہ ہوگی، اور جو لوگ منتشر ہوں گے جن میں اتحاد نہیں ہوگا ان کی طاقت کم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے۔ تو اس سبق میں ہمیں ملی وحدت کی اہمیت اور ضرورت کو بتایا سمجھایا جا رہا ہے۔ سبق کی باقاعدہ تدریس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسکول کے اسٹاف روم جہاں پہ اساتذہ بیٹھتے ہیں، وہ کمرہ جہاں پہ اساتذہ وغیرہ بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں چیکنگ وغیرہ کا، اس کو اسٹاف روم کہتے ہیں۔ اسکول کے اسٹاف روم میں اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھے۔ اس کے معنی بتا دیے گئے، انڈر لائن کر لیں آپ، کہ اچانک ان کے سامنے میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی، غیر ارادی طور پر، یعنی نہ چاہتے ہوئے، ارادے کے بغیر، غیر ارادی طور پر ان کی نظر موبائل فون پر پڑی۔ ان کے بھانجے جنید کا میسیج آیا تھا۔ میسیج ویسے تو انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب پیغام کے ہوتے ہیں، اس کو بھی انڈر لائن کریں گے، میسیج یعنی پیغام۔ ان کے بھانجے کا میسیج آیا تھا۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور میسیج پڑھنے کے لیے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ جنید نے لکھا تھا، ماموں جان السلام علیکم، 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں ملی وحدت کے موضوع پر ایک تقریر کرنی ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ کی مدد درکار ہے، یعنی آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان کے بھانجے جنید کا میسیج آیا تھا۔ میسیج پڑھ کر اقبال صاحب مسکرائے اور اسی لمحے اپنے بھانجے کو جوابی میسیج بھیج دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس وقت اسکول میں ہوں، انشاءاللہ آج رات اس موضوع پر مضمون تیار کر کے تمہیں ای میل کر دوں گا۔ یعنی برقی خط جو ہوتا ہے، جس کو ای میل کہتے ہیں، جو ہم ان کا ای میل کے ذریعے اپنا مضمون بھیج دوں گا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں انشاءاللہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان الگ لکھا ہے، شاہ الگ لکھا ہے۔ یہ انشاءاللہ لکھنے کا درست طریقہ ہے۔ اکثر لوگ انشاءاللہ ملا کے لکھتے ہیں، یعنی الف کے بعد نون اور شین کو ملا کے لکھتے ہیں۔ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، اس سے اس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اس چیز کی عادت ڈالیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ جب لکھیں اردو میں تو اس کو اسی طرح لکھیں کہ نون الگ لکھیں اور شین اور الف علیحدہ کر کے لکھیں، یہ اس کا بہتر طریقہ ہے۔ اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، اس بات کو انڈر لائن کر لیں، یہ ہمیں یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ اقبال صاحب جو ہیں وہ مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، یعنی وہ مطالعہ پاکستان پڑھاتے تھے۔ ملی وحدت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مضمون کی تیاری کے لیے انہوں نے مختلف کتابوں کی ورق گردانی کو مقدم جانا۔ اس کو بھی ہم انڈر لائن کر لیں، معنی بتائے جا چکے ہیں۔ مقدم کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ترجیح دینا کسی کام کو، تو یعنی وہ عنوان کے حساب سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو مقدم جانا ہے کہ تھوڑا مطالعہ اور کیا جائے تاکہ ہمارا مضمون اور اچھا ہو سکے، بہتر ہو سکے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جس کام میں مہارت حاصل ہو تو ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں ضرورت پڑے ہمیں مطالعہ کر لینا چاہیے، دوہرا لینا چاہیے۔ یہ ہماری چیز کو اور بہتر سے بہترین بناتی ہے۔ اوور کانفیڈنس عموماً لوگوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ خیر، تو انہوں نے مزید مطالعے کو مقدم جانا۔ عام طور پر دوپہر کو آرام کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مضمون کی تیاری کے لیے اپنا آرام ترک کر دیا۔ معنی لکھوائے تھے، ترک کرنے کا مطلب لکھوا دیے تھے، چھوڑنا ہوتا ہے، یعنی آج انہوں نے اپنا آرام جو ہے نہیں کیا، سونے کا پروگرام جو تھا وہ ترک کر دیا اور شام تک مطالعے کے کمرے میں ہی رہے۔ آخرکار مضمون لکھنے کے لیے بہت سا مواد جمع ہو گیا۔ مواد یعنی وہ جو ہم لکھتے ہیں، ہمارے پاس جو مضمون لکھنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو معلومات ہوتی ہے، وہ مواد کہلاتی ہے۔ ایک مواد یہ بھی ہوتا ہے جیسا جب زخم خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک پیلے سے رنگ کا پانی بھر جاتا ہے گاڑھا سا، اس کو بھی مواد کہتے ہیں۔ تو ہمیں استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا لفظ یہاں پہ کون سے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مواد دو الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ مواد ہے جو لکھنے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے انہوں نے مضمون اس طرح لکھا۔ اب مضمون کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے، کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم عطیہ ہے، تحفہ ہے، انعام ہے، معنی لکھوائے گئے تھے۔ اور اس ارض و سما میں انسانیت کی بقا کا جو نظام کار فرما ہے، یعنی زمین و آسمان میں
انسانیت کی بقا یعنی اس کے تحفظ کا، اس کو بچانے کا جو نظام چل رہا ہے وہ ہے جذب باہمی، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے سے تعلق. یہ انسان کی بقا کا راز اس میں چھپا ہوا ہے. یعنی اگر آپس میں سے یعنی محبت کو ہٹا دیا جائے، ایک دوسرے کی فکر کو ہٹا دیا جائے، تو پھر انسان کا وجود جو ہے وہ، انسانیت کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. تو جس انسانی گروہ نے جذب باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کیا، فتح کر لیا. انڈر لائن کر لیں، اس کے معنی دیکھ کے لکھیں گے. اور کیا کہتے ہیں کہ جس انسانی گروہ نے، یعنی چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جنہوں نے جذب باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات یعنی دنیا کے اندر اس نے ترقی کی، فتح حاصل کی. کیونکہ جذب باہمی اور یکجہتی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہیں. کہ جب اتحاد ہو جائے، جذب باہمی، فرمایا یہ دو قوتیں مل کے کیا کرتی ہیں کہ ہر مشکل کو آسان بلکہ بعض اوقات تو ناممکن کو ممکن بھی کر دیتی ہیں. مثلا چیونٹی اگرچہ جسامت میں بہت چھوٹی اور ناتواں ہوتی ہے، ناتواں کے معنی بتائے تھے، انڈر لائن کر لیں، کہ چیونٹی کی مثال دیتے ہیں کہ چیونٹی بہت ناتواں اور کمزور ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیونٹیاں مل کر اپنے سے کئی گنا بڑی مردہ ٹڈی کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنانے کے لیے گھسیٹ کر لے آتی ہے. کہ چیونٹی جس کی اپنی طاقت بہت چھوٹی ہوتی ہے، بعض اوقات جب انہیں کہیں سے مری ہوئی ٹڈی ملتی ہے، کوئی اپنے سے جسامت میں بہت بڑی چیز ملتی ہے جو ان کے خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہو، تو کیا کرتی ہیں، جب وہ ایک چیونٹی کے بس کی بات نہ ہو تو ایک سے زائد چیونٹیاں مل کر اس کو گھسیٹتی ہوئی لے جاتی ہیں. یہ بات آپ نے بھی کئی بار مشاہدہ کیا ہوگا اس چیز کا، کہ چیونٹیاں کس طرح اپنے سے بڑی چیز کو اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہیں. یہ سب کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ ان کے اتحاد پہ، اس کے آپس کی ایک دوسرے کی فکر پہ ہو رہا ہے. اگر وہ اپنی سوچیں، اپنی ذات کا سوچیں، تو یہ چیونٹی کبھی بھی اس بڑی ٹڈی کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتی. تو پتہ چلتا ہے کہ اتحاد، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سب کیا کرتا ہے؟ قوموں کو ترقی دیتا ہے. دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو، یعنی اپنے ماننے والوں کو، جو اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پیروکار، ان کو باہم ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا پیغام دیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی فرقہ اتواریت میں مت پڑو، اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم نہ کرو، اپنے آپ کو الگ الگ قومیتوں میں تقسیم کسی بھی اعتبار سے، زبان کے حساب سے نہ کرو، ایک ہو کے رہو. اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو قرآن میں یہ حکم دیتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سکھاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آج ہم اپنی بلند خوانی کا سلسلہ یہیں تک چھوڑتے ہیں. دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج آپ کا کام یہ ہے کہ جو الفاظ انڈر لائن کروائے گئے ہیں ان کو آپ اپنی کاپی میں الفاظ معنی کالم میں اتار لیں گے. باقی جو الفاظ بعد میں آئیں گے ان کو بھی ہم اس میں مکمل کریں گے. لیکن آج کا آپ کا کام یہ ہے کہ دیے گئے الفاظ معنی کاپی میں تحریر کریں. دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.